الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سامعین محترم، دعوت دین یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ انبیاء کا مشن ہے۔ دعوت دین کی ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعوت دین کا مخاطب ہر داعی خود ہوتا ہے۔ داعی کی اپنی زندگی دعوت دین کا عملی نمونہ ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ۔ تو داعی کی زندگی یہ عملی نمونہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے داعی خود اس کا مخاطب ہوتا ہے دین کا، اور اس لیے فرمایا اگر داعی خود عمل نہیں کرتا تو پھر دعوت دین کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ جو بات کہے وہ کرے نا۔ تو سب سے پہلا دین کا مخاطب ہر بندہ خود ہے۔ اس کے بعد دعوتی دین کے لیے ابتدا ہوتی ہے انسان کے گھر سے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ آپ نے ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر کے افراد سے دین کی ابتدا کرنی ہے۔ ان کو دین پہنچانا ہے، دین کی بات بتلانی ہے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی حجاب کے آپ نے دین کی دعوت ان تک پہنچانی ہے۔ یہ فریضہ ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اگر آپ نے پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وہ جرم ہے جو قابل معافی نہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کی ایک مملکت ہے، ہر شخص کی ایک حکومت ہے، ہر شخص اپنی حکومت کا بادشاہ ہے، اپنی مملکت کا سربراہ ہے۔ آپ کا گھر آپ کی رعیت ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ نے دین کی دعوت کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر آپ ساری دنیا کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ نے دین کی دعوت کا فریضہ پورا نہیں کیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آپ کی رعیت ہے، آپ کی مسئولیت، آپ نے ابتدائی وہیں سے کرنی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں سے ابتدا کرنی ہے، ان کو راہ راست پر لے کر آنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے عقیدوں کی اصلاح، ان کے اعمال کی اصلاح، ان کی نماز کی پابندی، اس پر گرفت اور اس پر احتساب، گناہوں پر ان پر احتساب اور سختی، اور دین کے معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو راہیں فراہم کرنا دین کے لیے۔ یہ داعی کے لیے انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کے دعوت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد عزیز و اقارب ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے قریب اور دور کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تو اس کے بعد یہ فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور پر رشتہ داروں کی دعوت کی اور دعوت کر کے ان کو دین کی بات پہنچائی۔ انہوں نے مانی نہ مانی ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعوت اس وجہ سے نہ دیں کہ مانے گا نہیں۔ اگر یہ فلسفہ اختیار کر لیا جائے تو پھر تو دنیا میں دین کی دعوت دے ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی موافق ہو یا مخالف ہو، آپ نے دین کی دعوت کا فریضہ پورا کرنا ہے۔ ہدایت آپ کی بس کی بات تو نہیں۔ آپ ہدایت کے لیے آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ اے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ بعض اوقات پوری زندگی بندہ کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ دعوت قبول نہیں کرتا، تو معنی کیا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے؟ نہیں، آپ کو تو دین کی دعوت دینے کا ثواب مل گیا، آپ کو اجر مل گیا، آپ نے حجت قائم کر دی، آپ نے فریضہ ادا کر دیا۔ آگے اس کی خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے، قبول کرے گا تو اس کی خوش نصیبی، اگر رد کر دے گا اس کی بد نصیبی۔ تو دین کی دعوت کا دائرہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بہت وسیع ہے۔ پھر قریبی رشتہ داروں کے بعد دوست و احباب آتے ہیں، پھر متعلقین آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر بندہ آتا ہے۔ جو بندہ آپ کو ملتا ہے، جس بندے سے آپ کی شناسائی ہے، جس بندے سے آپ کی دعا سلام ہے، آپ اس تک دین کی بات پہنچائیں گے۔ اس سے اچھی بات کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ دین کے داعی بن جائیں، آپ دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھا کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا فریضہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا قول کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو۔ جہاں لوگ شرک کی طرف بلاتے ہوں، بدعت کی طرف بلاتے ہوں، کفر کی طرف بلاتے ہوں، گناہوں کی طرف بلاتے ہوں، فحاشی اور عریانی کی طرف بلاتے ہوں، وہاں آپ لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں، اس سے بڑی اور اچھی خوبصورت بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جہاں دنیا برائی کی دلدل میں پھنس رہی ہو، آپ لوگوں کو برائی سے نکال رہے ہو۔ جہاں دنیا شرک اور بدعت کے انبار لگا کر بیٹھی ہو، آپ لوگوں ان سے بچا رہے ہو۔ دائی کا کام یہی ہوتا ہے کہ دائی ہر جگہ پر دعوت دیتا ہے، ہر حال میں دعوت دیتا ہے، ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، ہر ایک کو دین کی بات بتلاتا ہے بغیر تخصیص کے۔ لیکن یہودیت دنیا کے اندر کیوں نہیں پھیل رہی؟ یہودیت اس وجہ سے نہیں پھیل رہی کہ وہ یہودی دعوت دیتے نہیں آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیت جو ہے نا یہ خاص لوگوں کے لیے، اس سے آگے نہیں ہے۔ عیسائیت کیوں پھیل رہی ہے؟ کہ عیسائیت کے اندر یہ ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے، وہ اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسلام نے تو اس سے کئی گنا آگے کی بات کر دی، اور عیسائیت کے اندر خاص لوگ دعوت دے سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ ان کا پوپ دے سکتا ہے، وہ پوپ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیتے، ان کا خاص بندہ۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا دعوت دین صرف مولوی دے، نہیں، دعوت دین ہر بندہ دے گا، ہر بندے کے اوپر فریض عائد ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرما دیا کہ ہر بندہ ہر حال میں ہر جگہ پر دین کی دعوت دیتا رہے۔ ابھی جو اسلام تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا، اس کے پس منظر میں آپ اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ مسلمان تاجر دنیا میں جاتے تھے، یورپ میں گئے مسلمان تاجر، ایشیا میں گئے، افریقہ میں گئے، یہ اسلامی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں روس کی، یہاں پر گئے، تو جو تاجر جاتے تھے وہ بظاہر تو تاجر ہوتے تھے، لیکن حقیقت میں اسلام کے داعی ہوتے تھے، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے۔ اس وجہ سے تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ آگے سودا لیا، سودا خریدا، اور ساتھ دین کی دعوت دے دی، ساتھ دین کی بات بتلا دی۔ آج کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی دکان پر کوئی بندہ آئے چیز خریدنے کے لیے اور آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہوں، آپ کہیں گے یہ دعوت دین علیحدہ ہے، کاروبار علیحدہ ہے۔ جب سے ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ہر چیز ہماری بکھر کے رہ گئی۔ جب ہم نے اس کو صرف مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ دین کی دعوت تو مولوی نہیں دینی، تبلیغ تو مولوی نہیں کرنی ہے، تو دین سمٹ کر رہ گیا، دین چند لوگوں تک رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ ہر ایک کی میراث، ہر بندے نے دین کی دعوت دینی تھی۔ تاجر اپنی جگہ پر دیتا، زراعت پیشہ اپنی جگہ پر دیتا، ٹیچر اپنی جگہ پر دیتا، پروفیسر اپنی جگہ پر دیتا، کسی بھی سیٹ پر بیٹھنے والا شخص وہ اپنی جگہ پر دین کا داعی ہوتا، تو یقیناً آج دنیا کا منظر کچھ اور ہوتا، آج دنیا کچھ اور منظر دیکھ رہی ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا من سمع مقالتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور عجیب آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش اور خرم رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ سبحان اللہ، اس لفظ کا جتنے خوبصورت معنی کیے جائیں کم ہے۔ نظر اللہ امرا من سمع مقالتی، کہ اس شخص کو اللہ سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، پھر فحفظها، اس کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں سن رہے ہیں، ان کو یاد کریں۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور فرمایا کہ جس طریقے سے سنتا ہے اس طریقے سے اس کو کیا کرتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کیوں فرمایا کہ اگر ایک آیت، ایک حدیث آپ تک پہنچ چکی ہے، ایک جملہ آپ تک پہنچ چکا ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ بات وہ اپنے تک نہیں رکھتے تھے، بات وہ آگے پہنچاتے تھے، آگے بتلاتے تھے۔
دیے سے دیا جلتا تھا، چراغ سے چراغ جلتا تھا. اس طریقے سے تیزی کے ساتھ اسلام آگے نکلا ہے، تیزی کے ساتھ. میری بات آپ تک، آپ کی بات اس تک، اس کی بات اس تک. ایک بندے نے دین کی بات کی اور 1000 بندے کو دن میں پہنچ گئے. آئی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم میں سے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. تو دین کی دعوت سننا، اس کو یاد کرنا، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو من عن اس طریقے سے آگے پہنچا دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے گا جو بندہ یہ کام کرے گا. اور پھر قرآن پاک نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ تک پہنچ چکی آپ آگے پہنچائیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء دن اور رات اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. دن اور رات لوگوں کو عبادت دی، چھوٹے اور بڑے کو دین کی دعوت دی، پڑھے لکھے اور جاہل کو دین کی دعوت دی، جو مانتا ہے اس کو بھی دی، جو نہیں مانتا اس کو دی، شناسا ہے اس کو دی، جو نہیں شناسا اس کو بھی دی. ہر ایک کو دین کی دعوت دی ہے. پھر دنیا کا نقشہ آپ دیکھیں گے کیا بنا ہے. ہم نے دین کی دعوت کو سکیڑ دیا ہے، ہم نے دین کی دعوت کو محدود کر دیا ہے. یہ لامحدود چیز تھی، اس کو ہم نے محدود کر دیا. یہ بہت بڑی برکت تھی جس سے لوگوں کو محروم کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس سے ہم نے لوگوں کو شناسا کرنا تھا، لوگوں تک پہنچانا تھا. آج دیکھیں گے شرک اور بدعت دندنا رہا ہے اور کفر دندنا رہا ہے، فتنے غالب ہو رہے ہیں. اور اہل توحید کا کیا کام ہے اس وقت خاموشی اختیار کر لے. اس وقت یاد رکھیں، بعض اوقات دین کی بات کرنی، دین کی بات پھیلانی، دین کی بات پہنچانی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہوتا کہ آپ دین کی دعوت، فتنوں کے دور میں آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، انتشار کے دور میں آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، مشکل دور میں آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، خطرناک حالات میں آپ دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا فتنوں کا دور ہے، اور ہر طرف ہمارے طرح طرح کے فتنے ہیں. الحاد کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، ختم نبوت کے حوالے سے یہ فتنے روزانہ جنم لیتے ہیں. طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے لوگ معرض وجود میں آ رہے ہیں. ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، کوئی نماز کے متعلق عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی روزے کے متعلق عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ جیسے اہم ترین فریضے کے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں. ایسے میں ہمارا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں. آپ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کل کیا جواب دیں گے؟ ہم نہیں کریں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ تک بات پہنچی نہیں تھی؟ آپ تک تو پہنچ چکی ہے بات، آپ تک تو یہ پیغام پہنچ چکا ہے. آپ نے اب اس پیغام کو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. پکارو لوگوں کو، بلاؤ لوگوں کو، ادعو الى سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمہ دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھے انداز کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن. اگر کبھی کبھی مجادلے کی اگر ضرورت پڑ جائے وہ بھی اچھے انداز سے کرو تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین سے دور نہ بھاگیں. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤ تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں. یسروا، لوگوں پر آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، سختی نہ کرو لوگوں پر کہ لوگ دین سے ہی بھاگ جائیں، دین سے ہی فرار حاصل کر لیں. ایسے جملے نہ کہو، ایسے الفاظ نہ کہو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو. تو یاد رکھیں بہت بڑا فریضہ ہے دین کی دعوت. اور دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین پورے کا پورا اسلام، پورے کا پورا دین. ایک ایک چیز دین کی، جہاں پر آپ کو جو جملہ پہنچا ہے، جو حدیث پہنچی ہے، جو آیت پہنچی ہے، جو بات پہنچی ہے، جو واقعہ پہنچا ہے، آپ نے اس کو من عن اسی طریقے سے آگے لے کر جانا ہے تاکہ یہ دنیا کے اندر دین کی دعوت کا معاملہ آگے بڑھے اور آپ کا فریضہ پورا ہو اور آپ اس کا حق ادا کر سکیں. اگر آپ نے سن لی بات اور آگے نہ پہنچائی، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے وہ راوی ہیں جن سے 6000 حدیثیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں، اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. حدیثیں بیان کرتے ہیں، پوری زندگی حدیث کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پھیلائی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں شاگرد بن گئے دنیا. ایک حدیث انہوں نے بیان نہیں کی. اور حدیث کون سی تھی؟
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری عمر میں بیمار ہوئے، مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے، بلا کر شاگردوں کو یہ حدیث لکھوائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اس حدیث سے رکے کیوں تھے؟ کہ لوگ کہیں اس حدیث سے کوئی غلط مطلب اخذ نہ کر لیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو کافی ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث بیان نہیں کی، حدیث سے بیان کرنے سے رکے رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سامنے تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت تمہارے پاس موجود ہے، یہ امانت ہے تمہارے پاس، تم نے آگے پہنچانی ہے، اس امانت کی کیسے خیانت کر سکتے تھے؟ اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیث پہنچائی اور پھر مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں نے آج یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے سامنے تھی، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے، ایک جملہ تمہارے پاس ہے، ایک حدیث تمہارے پاس ہے، تم اس کو آگے پھیلا دو. تو اللہ کے بندو، دین کی دعوت کا کام کریں، اس کو مشن بنا لے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن. جہاں بیٹھے ہیں آپ دین کے داعی ہونے چاہیے، آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ دعوت دین دینے والے، آپ دین کی دعوت پہنچانے والے، آپ لوگوں کو توحید کی، اللہ کا تعارف کروانے والے، رسول کا تعارف کروانے والے، اللہ کی کتابوں کا تعارف کروانے والے، لوگوں کو دین کی بات، نماز کی طرف بلانے والے، روزے کی طرف بلانے والے. یہ آپ کا تعارف ہونا چاہیے. آپ کا تعارف یہ نہ ہو کہ یہ تو خاموش لوگ ہیں جی، یہ تو بات ہی نہیں کرنے والے. اگر ایسا ہوگا، اگر ہم خاموش رہے اور اسی طریقے سے ہم یہ سارا علم لے کر دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ علم ہمارے لیے حجت ہوگا، یا ہمارے لیے حجت یا ہم پر حجت. اگر ہم نے عمل کیا اس پر اور لوگوں کو دین کی دعوت دی تو یہ ہمارے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت ہوگا. یہ دین کا فریضہ ادا کر کے آیا. اور اگر دین ہمارے پاس ہے، ہم نے آگے نہیں پھیلایا، سنا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، حق اور باطل کی پہچان تھی، اس کے باوجود آگے نہیں پھیلایا، تو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دین حجت ہوگا کہ تھا، اس نے خرچ ہی نہیں کیا ہے، اس کو پتا تھا، اس نے بات ہی نہیں کی. تو اللہ کے بندو، اپنی زندگی میں اس بات کو آپ بٹھا لیں کہ آپ نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے اور ہر حال میں ادا کرنا ہے. اس فریضے سے غفلت بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.